بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگ و دوستوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن مجید کی جو آیات تلاوت کی گئی، ان آیات میں اللہ رب العزت قربانی کا تذکرہ ان آیات میں کر رہے ہیں. جو شروع میں جو چند آیات تلاوت کی گئی یہ سورہ کوثر کی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر، یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے. فصل لربک وانحر، تو اس کے شکر کی ادائیگی میں آپ نماز پڑھیے اور نحر کیجیے. ان شانئک هو الابتر، جو لوگ آپ کے مخالف ہیں، جو لوگ آپ کے خلاف سازش کرتے ہیں، جو کفار و مشرکین آپ کے ہمیشہ در پہ رہتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ ذلیل اور خوار ہو کے رہیں گے، ہمیشہ یہ رسوا ہو کے رہیں گے، اور یہی سب سے بدتر ذلیل لوگ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس گنجائش ہو، جو شخص صاحب نصاب ہو، ایسا شخص جس پر قربانی واجب ہو رہی ہو، اسے چاہیے کہ وہ قربانی کے اس عمل کو انجام دے، وہ قربانی کے اس فریضے کو انجام دے. فرمایا کہ جو شخص قربانی کے اس عمل کو انجام نہ دے، جس کے پاس گنجائش ہو، جس کے پاس وسعت ہو، جو شخص صاحب نصاب ہو، اس کے باوجود قربانی نہ کرے، اس کے باوجود اس عمل کو انجام نہ دے، فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے. لہذا آج کا جو موضوع ہے وہ قربانی کے مسائل سے متعلق ہے. حجۃ الوداع کا موقع تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کی قربانی فرمائی. کتنے اونٹ کی قربانی فرمائی؟ 100 اونٹ کی قربانی فرمائی. لہذا جس شخص پر بھی قربانی واجب ہے اسے چاہیے کہ وہ قربانی کے اس فریضے کو انجام دے. اب قربانی کے مسائل کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. کئی طرح کے قربانی کے مسائل ہیں. پہلی بات تو یہ کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے. دوسری بات یہ کہ قربانی کا وقت کیا ہے اور قربانی کے دن کتنے ہیں. تیسری بات یہ کہ کن جانوروں میں ایک سے زائد لوگ شریک ہو سکتے ہیں اور کن جانوروں میں صرف ایک آدمی ہی کی طرف سے اس جانور کی قربانی ہوتی ہے. پھر ایک اور بات یہ کہ وہ کیا عیب ہے، وہ کیا کمی ہے اور وہ کیا نقص ہے جس کی بنیاد پر جانور کی قربانی درست نہیں ہوتی. اور بات رہ جاتی ہے کہ ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس انداز سے ذبح کیا جائے. تو ان تمام مسائل پر گفتگو ہونی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ قربانی ہر اس مسلمان عاقل بالغ مقیم مسافر نہ ہو، ہر اس مسلمان عاقل بالغ مقیم مرد اور عورت پر قربانی واجب ہے جو صاحب نصاب ہو. جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اس پر قربانی بھی واجب ہو جاتی ہے. کون ایسا شخص ہے جس پر قربانی واجب ہے؟ تو اگر کسی آدمی کے پاس یا کسی عورت کے پاس اپنی بنیادی ضرورت سے زائد سامان ہو یا نقد رقم ہو اور وہ سامان اور وہ نقد رقم 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. کس پر قربانی واجب ہوتی ہے؟ جس کے پاس اس کی بنیادی ضرورت سے زائد سامان ہو یا نقد رقم ہو اور وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. زکوٰۃ کا مسئلہ کچھ اور ہے.
ज़कात किस पर फर्ज होती है वो अलग शख्स है, कुर्बानी का वाजिब होना ये अलग मसला है, दोनों का साहिब निसाब अलग अलग है। ज़कात में जरूरत से जायद सामान की शर्त नहीं है, ज़कात में साल गुजरना शर्त है। कुर्बानी के अंदर जरूरत से जायद सामान हो और वो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। कुर्बानी के अंदर साल गुजरना शर्त नहीं है। लिहाजा अगर कोई शख्स कुर्बानी के 3 दिनों में यानी 10 ज़िलहिज्जा को, 11 ज़िलहिज्जा और 12 ज़िलहिज्जा, इन 3 दिनों में से शुरू के 2 दिन में कोई आदमी साहिब निसाब नहीं था, शरीयत के एतबार से इन 2 दिनों में उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। लेकिन कुर्बानी के तीसरे दिन 12 ज़िलहिज्जा को अगर कोई शख्स साहिब निसाब बन जाता है, लिहाजा आप बात समझ रहे होंगे कि कुर्बानी किस शख्स पर वाजिब है। अब जरूरत से जायद सामान क्या क्या है। जरूरत से जायद जब बात कही जाती है तो हम समझेंगे कैसे कि यह जरूरत से जायद है। मिसाल के तौर पर एक मिसाल से यूं समझा जा सकता है कि कपड़ा, अगर 3 जोड़ी किसी के पास कपड़ा मौजूद है तो वो जरूरत के कपड़े हैं। 3 जोड़ी कपड़े से जो ज्यादा है, 3 जोड़ी से जो ज्यादा है वो जरूरत से ज्यादा है। कुर्बानी का वक्त क्या है और कुर्बानी के दिन कितने हैं? याद रखें, राजिह कौल के मुताबिक 10, 11 और 12, 10 ज़ुल्हिज्जा, 11 ज़ुल्हिज्जा और 12 ज़ुल्हिज्जा, ये 3 दिन कुर्बानी के दिन है। अगर कोई शख्स 13 ज़ुल्हिज्जा को कुर्बानी करता है, जैसा कि आजकल बातें की जा रही है और ये बात कही जा रही है कि 4 दिन कुर्बानी के दिन है, ऐसा नहीं है, 13 ज़ुल्हिज्जा को भी लोग कुर्बानी करने लगे हैं, तो ऐसे लोगों की कुर्बानी मुतबर नहीं है। सिर्फ कुर्बानी के 3 दिन है, 10, 11 और 12। अब इन 3 दिनों में वक्त क्या है? अगर कोई शख्स ऐसे शहर में रहता है जहां जुमा की नमाज होती है, जहां दोनों ईद की नमाजें अदा की जाती है, तो ऐसा शख्स कुर्बानी कब करेगा? ईद की नमाज के बाद से लेकर 12 ज़ुल्हिज्जा के गुरूब आफ्ताब तक, 12 ज़ुल्हिज्जा के गुरूब आफ्ताब तक। लेकिन अगर कोई शख्स गांव में रहता है, देहात में रहता है या ऐसी जगह रहता है कि जहां जुमा के ईदैन की नमाज अदा नहीं की जाती, तो वहां पर वो शख्स 10 ज़ुल्हिज्जा की सुबह सादिक से कुर्बानी कर सकता है, कुर्बानी करने की इजाजत है। लेकिन जो लोग शहर में हैं जहां जुमा की नमाज अदा होती है, ईदैन की नमाज अदा होती है, वहां के लोग कुर्बानी कब करेंगे? ईद की नमाज के बाद कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी के जानवर कितने हैं और कुर्बानी के जानवर की उम्र क्या क्या है? कुर्बानी के लिए 6 जानवर हैं। कितने जानवर हैं? 6 जानवर हैं। ऊंट, गाय, भैंस, बकरा, दुम्बा और भेड़। कितने जानवर हो गए? ऊंट, गाय, भैंस, बकरा, दुम्बा और भेड़। नर हो या मादा हो, इससे कोई फर्क नहीं है, दोनों की कुर्बानी की जा सकती है। इनके अलावा कोई भी जानवर कुर्बानी का नहीं है। अगर कोई शख्स मुर्गे की कुर्बानी करना चाहे तो फिर कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। ये तो ऐसा ही है कि एक आदमी दरख्त पर चढ़ गया, अब चढ़ने में तो आसानी के साथ चढ़ गया, उतरते वक्त उसे परेशानी पेश आ रही है, उतरते वक्त वो परेशान हो रहा है, तो अब वो दिल में नियत कर रहा है, या अल्लाह मैं थोड़ा नीचे उतार दीजिए, बस मैं इंशाअल्लाह ऊंट की कुर्बानी करूंगा। थोड़ा नीचे उतरता है, फिर कहता है कि अल्लाह थोड़ा और नीचे उतार दीजिए, भैंस की कुर्बानी कर दूंगा। ऊंट से किस पर आ गया? भैंस पर आ गया। फिर थोड़ा नीचे उतर जाता है, फिर कहता है कि बकरे की कुर्बानी करूंगा। फिर जब पूरा नीचे आ जाता है तो कहता है कि मुर्गे की कुर्बानी कर दूंगा। तो मुर्गे की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। कुर्बानी के लिए सिर्फ 6 जानवर है। अब इन जानवरों की उम्रें क्या क्या होनी चाहिए? कितनी उम्र का जानवर कुर्बान किया जा सकता है? अगर कोई शख्स ऊंट की कुर्बानी कर रहा है तो ऊंट की कुर्बानी दुरुस्त होने के लिए उसकी उम्र 5 साल है। यानी अगर ऊंट 5 साल का है तो उसकी कुर्बानी की जा सकती है। और अगर कोई शख्स गाय, बैल, भैंस और बड़े की कुर्बानी कर रहा है तो ऐसे शख्स के लिए, उस जानवर की कुर्बानी के लिए 2 साल का होना जरूरी है। वो जानवर कितने साल का हो? 2 साल का हो। 2 साल से कम है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। जो छोटे जानवर हैं, बकरा है, बकरी है, ऐसे जानवर के लिए 1 साल उनकी उम्र है। कितने? 1 साल। 1 साल से अगर कम है तो बकरा और बकरी की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। लेकिन अगर आप दुम्बे की कुर्बानी कर रहे हैं, आप भेड़ की कुर्बानी कर रहे हैं, अगर ये 1 साल के हों
تو نورن علی نور، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر بھیڑ اور دمبا 6 مہینے کے ہیں لیکن دیکھنے میں ایسا لگتے ہیں اور دیکھنے میں اتنے فربا اور موٹے تازے ہیں کہ وہ 1 سال کے برابر دکھتے ہیں، 1 سال کی عمر معلوم ہوتی ہے، تو پھر ایسے بھیڑ اور دمبے کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے. تو قربانی کے جانور 6 اور ان کی عمر، اونٹ کی عمر 5 سال، گائے بھینس بیل ان کی عمریں 2 سال، اور بکرا بکری کی عمر 1 سال، اور دمبا وغیرہ اگر اچھے خاصے موٹے تازے ہیں تو یہ 6 مہینے کے بھی ہوں تو ان کی قربانی درست ہو جائے گی. یاد رکھیں کہ بڑے جانور میں صرف 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں. کتنے لوگ؟ صرف 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں. 7 سے زیادہ شریک ہوں گے تو کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی. اور چھوٹے جانور یعنی بکرا بکری دمبا بھیڑ، ان کے اندر صرف 1 آدمی کی طرف سے قربانی درست ہوگی. صرف کتنے کی طرف سے؟ 1 آدمی کی طرف سے قربانی درست ہوگی. اب دیکھنے میں آتا ہے کہ گھر میں 7 لوگ ہیں، گھر میں 7 لوگ ہیں اور ان 7 کے 7 افراد پر قربانی واجب ہے. لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے کہ قربانی سے بچنے کے لیے 7 لوگ مل کر 1 بکرے کی قربانی کر رہے ہیں. تو یہ درست نہیں ہے. یہ شارٹ کٹ جو ہم نکال رہے ہیں نا، یہ غلط ہے، جائز نہیں ہے. اگر 7 لوگ ہیں تو 7 کے 7 لوگوں پر الگ الگ قربانی واجب ہے، الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے. ایسا نہ ہو کہ بھئی 7 لوگ ہیں، مل ملا کر چند روپے اکٹھا کر کے 1 بکرا لیا اور قربانی کر دی تو قربانی درست نہیں ہوگی. اسی طرح بڑے جانور میں 7 سے زیادہ لوگ شریک نہیں ہو سکتے. جانور میں حصے والی جو قربانی ہے، اس سے متعلق آپ ایک بات اور سمجھ لیں، وہ یہ کہ 7 لوگ جانور میں شریک ہو گئے، 7 لوگ جانور کے شریک ہو گئے، لیکن 6 لوگ تو ثواب کی نیت سے شریک ہوئے، 6 لوگ ثواب کی نیت سے شریک ہوئے، اور 1 آدمی یہ گوشت کی نیت سے شریک ہوا. 1 آدمی کی نیت کیا تھی کہ میں گوشت لے لوں گا. مثال کے طور پر 7 لوگ ہیں، 7 لوگوں میں سے 6 لوگ تو حصے والی قربانی میں نام لکھا چکے ہیں. اب 1 آدمی ہے جو اپنا پرسنل بکرا قربان کر رہا ہے، اپنی طرف سے بکرے کی قربانی کر رہا ہے. اب یہ 6 لوگ اس کے پاس آئے اور کہنے لگے بھائی 1 حصہ کم پڑ رہا ہے، تم چاہو تو شریک ہو سکتے ہو. اب اس نے کہا دیکھو بھائی میں تو اپنی طرف سے بکرے کی قربانی کر رہا ہوں، ایسا کرتا ہوں کہ شریک ہو جاتا ہوں اور پھر شریک ہونے کے بعد گوشت میں لے لوں گا. کیا لے لوں گا؟ گوشت لے لوں گا. ثواب کی نیت سے شریک نہیں ہوا. کس نیت سے شریک ہوا؟ گوشت لینے کی نیت سے شریک ہوا. یاد رکھیے ایسی صورت میں 7 کے ساتھ کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی، کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی. اگر 7 کے 7 لوگ شریک ہیں تو تمام کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ صرف اور صرف ثواب کی نیت ہونی چاہیے، گوشت لینے کی یا گوشت کھانے کی نیت نہیں ہونی چاہیے. کہ جب ہم بڑا جانور خرید رہے ہیں جس میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں تو خریدنے سے پہلے ہی ہم حصے دار مقرر کر لیں. خریدنے سے پہلے ہی حصے دار مقرر کر لیں، ورنہ بعد میں کیا ہوتا ہے کہ جانور خرید لیا ہے اور اب ہم حصے دار ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، کبھی اس کے پاس جا رہے ہیں کبھی اس کے پاس جا رہے ہیں، آؤ بھائی تم شریک ہو جاؤ تو جانور خریدنے کے بعد حصے دار ڈھونڈنا اور حصے دار تلاش کرنا یہ جائز تو ہے لیکن مکروہ عمل ہے. جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ جانور کو قبلہ رخ لٹائیے بائیں کروٹ پر. کس کروٹ پر؟ بائیں کروٹ پر. مثال کے طور پر ادھر قبلہ ہے تو جانور کو آپ مثال کے طور پر یہ جانور ہے، یہ جانور ہے اور اس جانور کی دائیں کروٹ یہ ہے اور اس جانور کی بائیں کروٹ یہ ہے. اگر آپ جانور کو دائیں کروٹ پر لٹائیں گے تو جانور کے پاؤں ہو جائیں گے، قبلے سے ہٹ جائیں گے. لیکن اگر آپ جانور کو بائیں کروٹ پر لٹائیں گے تو جانور کے پاؤں کہاں ہو جائیں گے؟ قبلے کی طرف ہو جائیں گے. اس لیے ذبح کرتے وقت جانور کو قبلے کی طرف بائیں کروٹ سے لٹانا چاہیے، یہی سنت طریقہ ہے. اب جب جانور کو ذبح کرتے وقت ہم نے بائیں کروٹ لٹا دیا، اب دعا کون سی پڑھنی ہے؟ لہذا اب ہم دعا پڑھیں گے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين. پھر ہم کہیں گے اللہم منک ولک اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ہم جانور کو ذبح کریں گے. بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جانور کو ذبح کر دیں گے اور پھر اس کے بعد دعا پڑھیں گے اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام.
تو جانور کو ذبح کرنے سے پہلے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات یہ جو دعا ہے یہ پڑھی جائے. ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جائے, اور ذبح کرنے کے بعد اللہم تقبلہ منی کما تقبلت یہ جو دعا ہے اسے یاد بھی کر لیا جائے اور اسے بالکل پڑھا جائے. اب ذبح کرنے کے موقع پر ہم سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں جس کی بنیاد پر جانور اچھا خاصا جانور حرام ہو جاتا ہے, حلال نہیں رہتا. نمبر ایک یہ کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دے, جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دے اور جانور کو ذبح کر دے تو پھر جانور حلال نہیں ہوگا. نمبر دو لوگ ذبح کر رہے تھے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جس آدمی کی طرف سے قربانی ہے وہ بھی چھری کو پکڑے ہوئے ہوتا ہے اور ہمارے قصائی حضرات بھی چھری کو پکڑے ہوئے ہوتے ہیں, بھرپور اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں. اب ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے کہ ان دو میں سے ایک نے پڑھ لی اور دوسرے نے چھوڑ دی, تب بھی جانور حلال نہیں ہوگا, جانور حرام ہو جائے گا. لہذا جو آدمی ذبح کرنے میں مدد کر رہا ہے, اگر قربانی کرنے والا بھی چھری کو پکڑے ہوئے ہیں اور قصائی بھی چھری کو پکڑے ہوئے ہیں, تو جتنے آدمی مدد کر رہے ہیں ذبح کرنے میں تمام کے تمام لوگوں کے لیے ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے. جان بوجھ کر بھی اگر ایک چھوڑ دے گا تو جانور حلال نہیں ہوگا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت ہم خیال رکھیں کہ ہماری چھری پہلے سے تیز ہو, ہماری چھری پہلے سے تیز ہو, یہ مستحب ہے. اب بعض مرتبہ قصائی نے پہلے ہی کئی آرڈر لیے ہوئے ہوتے ہیں, اس کی بکنگ ابھی سے چالو ہو جائے گی, قربانی کے آنے سے 2-3 دن پہلے سے اس کی بکنگ چالو ہوتی ہے. اب وہ تو پورا بلٹ ٹرین بنا ہوا ہوتا ہے, پوری رفتار میں ہوتا ہے, آئے گا ذبح کرے گا چیر پھاڑ کرے گا اور چلا جائے گا. یاد رکھیں قصائی کو کئی باتیں آپ سمجھا دیں. نمبر ایک یہ کہ وہ چھری کو پہلے سے تیز کر کے لائے. جانور کے سامنے چھری تیز کرنا یہ مکروہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع فرمایا ہے. دوسری بات یہ کہ اب جانور جب ذبح ہو گیا ہے تو ذبح ہونے کے بعد جانور کو تھوڑی دیر ٹھنڈا ہونے دیا جائے, جانور کو پرسکون ہونے دیا جائے. یہ نہ ہو کہ ابھی تو ذبح کیا تھا اور فوراً جو ہے اس کو ادھیڑنے میں لگ گئے, اس کی کٹنگ میں لگ گئے, یہ عمل بھی درست نہیں ہے. اس لیے جانور کو ذبح کرنے کے بعد پہلے اس کو ٹھنڈا ہونے دیا جائے, پرسکون ہونے دیا جائے. جب اس کی حرکت بند ہو جائے اور وہ پرسکون ہو جائے تب جا کے جانور کی کھال وغیرہ اتاری جائے, اس کی کٹنگ وغیرہ شروع کی جائے. جانور کو ذبح کرتے وقت جانور کی 4 رگیں کٹنا یہ اچھا ہے. جانور کی کتنی رگیں کٹ جائے؟ 4 رگیں کٹ جائے. ایک رگ تو اس کی سانس کی جس کو ہم نرخرا بولتے ہیں, دوسری رگ اس کے کھانے پینے کی دانے پانی کی رگ کٹ جائے, 2 اس کی شہرگ کٹ جائے, 2 اس کی شہرگ کٹ جائے. 4 رگیں جانور کی کٹنی چاہیے. لیکن ذبح کرنے کے وقت اگر 3 رگیں کٹتی ہے, 4 میں سے 3 کٹتی ہے تو بھی جانور حلال ہو جائے گا اور ذبیحہ درست ہوگا. لیکن اگر صرف 2 رگ کٹتی ہے, 3 سے کم کٹتی ہے تو یاد رکھیں کہ جانور حلال نہیں ہوگا. اس لیے پوری توجہ کے ساتھ, پورے دھیان کے ساتھ, پرسکون ہو کر جانور کی قربانی ہمیں کرنا چاہیے. جانوروں کے اندر وہ کون سے عیب ہیں جن کی وجہ سے جانور کی قربانی درست نہیں ہوتی ہے؟ نمبر 1 یہ کہ اگر جانور کا سینگ ٹوٹ جائے اور وہ بالکل جڑ سے اکھڑ جائے اور اس کا جو گودا ہے وہ نظر آنے لگے تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی. لیکن اگر جانور کا آدھا سینگ ٹوٹا یا جانور کا پورا سینگ ٹوٹ گیا لیکن اس کا گودا نظر نہیں آ رہا ہے اور اس کے دماغ پر کوئی اثر نہیں ہوا تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے. اگر جانور کا ایک کان 1/3 اس سے زائد کٹا ہوا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی. لیکن اگر 1/3 سے کم کٹا ہوا ہے, تھوڑا کٹا ہوا ہے, ایسے جانور کی قربانی درست ہو جائے گی. اگر جانور کی ناک 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے یا 1/3 کٹی ہوئی ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی. اگر جانور کی دم, اس کی پونچھ 1/3 کٹی ہوئی ہے یا 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی. اگر جانور کی زبان کٹی ہوئی ہے اور اس کی زبان اتنی کٹ گئی کہ وہ چارہ نہیں کھا سکتا, وہ دانا پانی نہیں کھا سکتا, وہ چر نہیں سکتا تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی. اگر جانور لنگڑا ہے یعنی 3 پاؤں تو اس کے سلامت ہیں اور 1 پاؤں سے وہ لنگڑا ہے اور وہ چوتھا پاؤں بالکل زمین پر نہیں ٹیکتا, چوتھے پاؤں کا بالکل سہارا نہیں لیتا تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی. لیکن اگر 3 پاؤں تو بالکل صحیح سلامت ہے,
چوتھا پاؤں ہلکا سا لنگڑا ہے، یعنی چلتے وقت چوتھے پاؤں کا سہارا لیتا ہے لیکن لنگڑا کر چلتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی درست ہو جائے گی۔ ایسا جانور خرید کر لے آئے کہ وہ بالکل لاغر ہے، بالکل کمزور ہے، اس کی ہڈیوں میں کوئی گودا نہیں ہے، اس کی ہڈیوں میں کوئی طاقت نہیں ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ دو تین باتیں اور سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ آج کل یہ ہو گیا ہے کہ گھر میں 7 لوگ ہیں اور 7 کے 7 افراد کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ جانور کی قربانی کی طاقت دی ہے، یعنی 7 کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ وہ 7 کے ساتھ آرام سے بکرا یا بکری، دمبا، بھیڑ خرید سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس قربانی سے چھٹکارا پانے کے لیے 7 میں سے ایک آدمی بکرا خرید لیتا ہے اور 6 لوگ جو ہے وہ حصے والی قربانی میں نام لکھوا لیتے ہیں۔ قربانی تو ادا ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے کہ قربانی ادا نہیں ہوگی، قربانی تو ادا ہو جائے گی، لیکن اس طرح کرنا اور شریعت کے ساتھ اس طرح ہمارا معاملہ، اور جب پیسے خرچ کرنے کی باری آئے تو اپنا دل اور جیب دونوں تنگ کر لینا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ قربانی تو درست ہو جائے گی، اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر 7 لوگ ہیں اور 7 کے ساتھ بکرا خرید کر لا سکتے ہیں اور قربانی کر سکتے ہیں تو 7 کے 7 لوگوں کو چاہیے کہ وہ بکرے کی قربانی کرے، لیکن اگر بکرے کی قربانی نہیں کر سکتے، چھوٹے جانور کی قربانی نہیں کر سکتے، تو پھر ایسے آدمی کے لیے گنجائش ہے کہ وہ بڑے جانور میں اپنا حصہ لے لے۔ اسی طرح دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں پر الگ الگ قربانی واجب ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شوہر پر قربانی واجب ہے، بیوی پر نہیں ہے، بیوی پر ہے، شوہر پر نہیں ہے۔ اگر دونوں کے پاس اتنا مال موجود ہے جس سے قربانی واجب ہوتی ہے تو شوہر الگ قربانی کرے گا، بیوی الگ قربانی کرے گی۔ افضل یہی ہے کہ آدمی اپنا جانور خود قربان کرے، آدمی اپنا جانور خود ذبح کرے، خود قربان کرے، خود چھری چلائے۔ لیکن اگر تھوڑی ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی ہے، تھوڑا اداسی سی آ رہی ہے، تو دوسرے سے بھی قربانی کروائی جا سکتی ہے، دوسرے سے بھی ذبح کروایا جا سکتا ہے۔ اب ایسے موقع پر لوگ مولانا کو تلاش کرنے لگتے ہیں، فلاں مفتی صاحب کو، امام صاحب کو۔ بھائی ایک بات یاد رکھنی چاہیے، ہمیں خود قربانی کرنا چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خود مولانا لوگوں کے گھر میں بھی قربانی ہوتی ہے۔ اب وہ اپنا بکرا ذبح کرے کہ گاؤں محلے کے بکروں کو ذبح کرتا پھرے، یعنی کہ عید کے دن امام قصائی بن گیا ہوتا ہے، عید کے دن مولانا اور مفتی قصائی بن گئے ہوتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں خود اتنی تو چھری ہم چلا ہی سکتے ہیں، جب لوگوں کے گلے سے لقمہ نکال سکتے ہیں تو اتنی چھری چلانے میں کیا حرج ہے؟ عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، اگر عورت کا اپنا جانور ہے تو ایسا نہیں کہ عورت ذبح نہیں کر سکتی، پردے کا اہتمام کیا جائے اور پردے کے اندر رہتے ہوئے عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، اپنے جانور کی قربانی کر سکتی ہے۔ یاد رکھیے کہ قربانی کرنا 3 دنوں میں سے پہلے دن افضل ہے، پہلے دن 10 ذو الحجہ کو قربانی کرنا یہ افضل ہے، پھر 11ویں دن، پھر 12ویں دن۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، گوشت کھانے کے لیے ہم نے باری لگا رکھی ہے کہ بھائی پہلے دن فون کر کے کہہ دیتے ہیں بھائی پہلے دن تو آپ لوگ کر لو، دوسرے دن ہم لوگ کر لیں گے، تیسرے دن وہ لوگ کر لیں گے، تو برابر برابر بریانی، قورمہ برابر تقسیم ہوتا رہے گا، برابر جو ہے دعوتیں چلتی رہیں گی۔ تو یاد رکھیں کہ آپ اس عمل کی بنیاد پر جو افضل دن ہے ہم اس سے پیچھے ہٹ جا رہے ہیں، جو فضیلت ہے، جو افضل درجے کی فضیلت ہے ہم اس کو نہیں پا رہے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ ہر آدمی پہلے دن ہی قربانی کرے اور یہی افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی عذر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رات میں بھی اگر قربانی کی جاتی ہے اور رات میں قربانی کرتے وقت اندھیرا ہے، بجلی کا انتظام نہیں ہے، روشنی کا انتظام نہیں ہے، تو رات میں قربانی کرنا یہ مکروہ ہے، تنزیہی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص رات میں قربانی کرے اور روشنی کا خوب انتظام ہو، اندھیرا پن نہ ہو اور کوئی کسی چیز کا خطرہ نہ ہو تو پھر آدمی رات میں بھی قربانی کر سکتا ہے۔ ایک اور بات، آخری بات، قربانی کرنے کے بعد جانور کا جو گوشت ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا مستحب ہے۔ کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں تقسیم کرنا۔ 1/3 حصہ غربا کے لیے، مساکین کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے۔ چونکہ عید الفطر کے موقع پر صدقہ فطر جو ادا کیا جاتا ہے اس کی ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ جو غربا ہیں وہ بھی اب اس عید میں شامل ہو جائیں۔ اسی طریقے سے قربانی کے گوشت کو جو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جن غریبوں کے گھر میں اور جن ضرورت مندوں کے گھر میں قربانی نہیں ہوئی ہے تو قربانی کا گوشت ان کے گھروں میں بھی پہنچ جائے۔ آج سے 5-6 سال 10 سال پہلے تو لوگ تھیلیاں لاتے تھے اور تھیلیوں میں باندھ کر گوشت پہنچایا کرتے، اب دھیرے دھیرے یہ جو ہے ہمدردی ہم لوگوں کے دلوں میں سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے گوشت 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ 1/3 حصہ
غرबा, मसाकिन और मुहताजों और ज़रूरतमंदों के लिए हो। दूसरा हिस्सा हम रिश्तेदारों में भेजें, दोस्तों में भेजें, अइज़्ज़ा और अहबाब में भेजें। और तीसरा हिस्सा हम अपने अहले खाना के लिए, अपने लिए रखें। लेकिन होता क्या है, सारा हिस्सा और सारा गोश्त, सबके हिस्से हम अपनी फ्रिज में रख लेते हैं और माशाल्लाह 2 महीने 3 महीने तक गोश्त ही गोश्त चल रहा है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। माल और माल से मुताल्लिक जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, अल्लाह ताला ने उसमें गुरबा के, मसाकीन के, बेवाओं के, रिश्तेदारों के, अपने अहले खाना के, अपने आप के और मुसाफिर के कई लोगों के हुकूक रखे हैं। इसलिए हमें चाहिए ऐसे मौके पर, ईद के मौके पर, हम इन हुकूक का ख्याल रखें। गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए, गुरबा को भी दिया जाए और अपने रिश्तेदारों को भी दिया जाए और अपने आप के लिए भी रखा जाए। लेकिन अगर कोई पूरा अपने लिए रख लेता है तो ऐसा नहीं है कि उसको गुनाह मिलेगा, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।